اے نبی خیر الابرار عمر مصطفی رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیر الابرار عمر مصطفی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدشگونی کو قبول کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں اور بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یہ تہمات پرستی ہے۔ اور پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتے بھونک رہے ہیں، کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی، بلی رو رہی ہے، کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی ہے۔ یہ سب بدشگونی ہے، اور بدشگونی کو کبھی قبول نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشیاں لکھ دی ہے تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ پر یقین مضبوط کریں، اور اگر مصیبت ہے تو آ کر رہے گی، اور اگر خوشیاں ہیں تو وہ بھی آ کر رہے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کے ڈرنے والوں، یہ مشرکین کے عقائد ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو اور مہندی لگ رہی ہو دلہن کو، وہاں سے بیوہ عورتوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ سب بدشگونی ہے۔ سوچو اگر بیوہ منحوس ہوتی تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی؟ یہ سب جاہلوں کا رسم ہے، یہ سب چھوڑو۔ بیوہ منحوس نہیں ہے، شادی کی رسم میں ان کو آنے دو۔ ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جو ان سب چیزوں کو زیادہ مانتا تھا۔ ایک دن وہ صبح کے وقت شکار پر نکلا تو راستے میں اس کو ایک کانہا ملا۔ کانہا اس کو کہتے ہیں جس کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے۔ کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے کہ اگر راستے میں کانہا مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اپنے وزیروں سے کہا، یار اب تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، اب تو شکار کے لیے نکلے ہیں، شکار ہاتھ لگے گا ہی نہیں۔ تو وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر نکلے ہیں تو چلے تو صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کانے کو باندھ دو لے جا کر کے محل میں، یہ دکھا کیوں، یہ منحوس ہے، شام کو جب آئیں گے واپس تو اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ جب شکار پہ گئے تو ایک سے ایک پرندے اور ایک سے بڑھ کے ایک جانور اس کے ہاتھ لگے۔ جس کو بھی شکار کرنا چاہتا اس کو مار دیتا۔ اس دن اس کا نشانہ باقی گیا ہی نہیں۔ خیر جب شکار کر کے واپس محل پہنچا تو محل کے باہر دیکھا کہ کانا کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں بیڑیاں اور پیروں میں زنجیر ہے، اور بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کانا منحوس ہے، لیکن آج تو بہت سارے پرندے اور جانور ہاتھ لگے۔ تب کانے کو غصہ آیا اور کانے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ کانا منحوس ہے، اور آپ نے مجھے پکڑ کر ہاتھوں میں بیڑیاں پیروں میں زنجیر ڈال کر آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جتنے پرندے آپ کے ہاتھ لگے ہیں، اور آپ کے وزیر بتا رہے ہیں کہ اتنے پرندے کبھی ہاتھ نہیں لگے۔ تو مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہیں؟ کیونکہ جب آپ نے صبح کو مجھے دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ منحوس ہے، اور آپ جب شکار پہ نکلے ہیں تو آپ کے ہاتھوں اتنے پرندے اور اتنے جانور لگے، لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے بیڑیاں اور ہتھکڑیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اب بادشاہ بتائیں کانا منحوس ہے یا بادشاہ منحوس ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔